بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں شپیشل نگر یوٹیوب چینل۔ ایک ملک کا بادشاہ بہت عرصے سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی سحر تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے آزاد ہونا چاہتا تھا، لیکن سحر نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس کے سوالوں کے درست جواب دے گا وہ اس سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی لوگ آئے مگر ناکام لوٹ گئے۔ اس ملک میں نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا، اس کا نام جنید تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ جنید کے والد استاد تھے اور کئی برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی تقسیم کر رہے تھے۔ کافی سارے ملکوں کے وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تو ناکام لوٹا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ جنید اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے لوگ لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے، اور شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں۔ آخر باپ کو اپنے بیٹے کی ضد ماننی پڑی۔ جنید خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا قسمت آزمانے محل میں چلا آیا ہے۔ مقرر وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ کلثوم بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی سحر نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ جنید نے کچھ دیر سوچا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی بھی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی سحر مسکرا اٹھی اور ملکہ کلثوم بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی سحر کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئے۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر جنید پر تھی۔ جنید کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دیا، شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ کلثوم کی آواز دربار میں ابھری، اسی کے ساتھ مبارک ہو دربار آوازوں سے گونج اٹھا۔ دو سوالات کیا تھے؟ ان کے جوابات کیا تھے؟ اب ہر شخص اس پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی سحر نے کیا پوچھا اور جنید نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی سحر نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ یہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ اب تو جنید کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے جا رہے تھے۔ آخر جنید کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی سحر کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو، شہزادی سحر نے تمہیں پسند کر لیا۔ ملکہ کلثوم کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی سحر شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ اعزاز بخشا تھا۔ بادشاہ نے جنید سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ کلثوم کو تو آپ نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ آپ سے کیا پوچھا گیا تھا اور آپ نے کیا جواب دیا؟ اگر آپ نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ جنید پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی سحر نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ تم کیا اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے دو انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ جنید بولا، اس کے بعد شہزادی سحر نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ نوجوان،
آپ نے ہمارا دل جیت لیا، آپ نے ثابت کر دیا کہ شان و شوکت، دولت اور ساز و سامان کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن تیسرا جواب بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ جنید نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ، شہزادی سحر دربار کی سیڑھیاں اتری اور چڑھی، کرسی پر تھک کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے پوچھا تھا، میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل، یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے جنید کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے، جسے کوئی نہیں چرا سکتا اور نہ کم کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی جنید اور سحر کی شادی طے کر دی۔